یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ الفرقان 19واں پارہ آیت نمبر 27، 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ گزشتہ 2 درس بھی انہی آیات کے متعلق دیے گئے، آج بھی انہی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ یہ ضروری سمجھتا ہوں جتنے بھی جتنا نوجوان طبقہ ہے، دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ ان باتوں پر زیادہ تر غور کریں، اور بڑے بھی کہ ہم نے کن کی سنگتوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں کے آس پاس اور ان لوگوں کی سنگتوں میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید سے ہمیں دور کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں دور کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور کیا ایک مقولہ ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس صحبت میں بندہ رہتا ہے، جن لوگوں کے اندر بندہ رہتا ہے، رل مل جاتا ہے، تو انہی کی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ گھوڑے پالنے والے کو اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً اس میں وہی عادتیں پائی جاتی ہے۔ جو بندہ گھوڑے پالتا ہے نا، تقریباً وہ عادتیں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو جس چیز کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے تو اسی کی طرح وہ بن جاتا ہے۔ تو صحبت ان لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے کہ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں، سنت کا پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت۔ اگر ان کی نہیں، ان کے بجائے کسی اور کی صحبت اختیار کر دی، جس کی وجہ سے اللہ کی توحید سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ بندہ قیامت والے دن پچھتائے گا۔ جیسے یہ بندہ پچھتائے گا کہ قرآن میں جو ذکر کیا اللہ رب العزت نے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کاٹے گا ظالم انسان اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا، میں رسول کے نقش قدم پر چلنے لگتا، میں رسول اللہ کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا۔ ٹھیک ہے، یہ پچھتائے گا۔ یا ویلتا، اے کاش کہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس لیے کہ اس نے مجھے رب العالمین کی یاد سے دور کر دیا ہے، آنے کے بعد۔ ٹھیک ہے نا، اس نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک مثال کا ذکر کیا ہے، جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ مثال دیتے ہیں اچھی صحبت اور بری صحبت کا۔ وہ فرماتے ہیں، اِنَّكَ إِن تَنْقِلِ الْأَحْجَارَ مَعَ الْأَبْرَارِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَأْكُلَ الْحَلْوَى مَعَ الْفُجَّارِ۔
اب زبردست مثال ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے انک ان تنقل الاحجار مع الابرار، وہ فرماتے ہیں اگر تم نیکوکار لوگوں کی صحبت میں صبح سے شام تک پتھر ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرتا رہے، خیر لک من ان تأکل الحلوى مع الفجار، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ بروں کی صحبت میں حلوے کی پلیٹیں مانگتا رہے. ٹھیک ہے نا، یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے یہ پتھر ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرنا نیکوں کی صحبت میں تیرے لیے زیادہ بہتر ہے بروں کی صحبت میں حلوہ کھانے سے. ٹھیک ہے، کیسی زبردست مثال دی. ٹھیک ہے نا، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. کئی لوگ ٹھیک ہے نا بروں کی صحبت میں اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ وہاں کھانا زبردست مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بھائی، یہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ کی توحید سے دور نہ ہو جاؤں. تو فرمایا، اور ایک اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، برے اور اچھے کی مثال، بری اور اچھی صحبت کی مثال اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اس طرح ہے، یعنی جیسے کستوری اٹھانے والے کی طرح اور بٹھی میں پھونکنے والے کی طرح ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت، ٹھیک ہے نا، کستوری اٹھانے والا اور بٹھی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے. اور فرماتے ہیں سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ اگر آپ کستوری بیچنے والے اور عطر اٹھانے والے کی صحبت میں اختیار کرو گے تو یا تو وہ تمہیں تحفے میں ایک شیشی عطا کر دے گا، تحفے میں دے دے گا، ٹھیک ہے نا، مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر تحفہ نہ بھی ملے تو پیسے دے کے خرید لے گا، پھر بھی تو نے عطر خریدنی ہوگی، پھر بھی تو خوشبو خرید لے گا. اور اگر پیسوں کی بھی نہ خرید سکے تو اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے صحبت اختیار کرنے سے وہ مفت کی خوشبو تمہیں حاصل ہوتی جائے گی، مفت کی خوشبو تو تمہیں حاصل ہوتی رہے گی. اور دوسری مثال بٹھی میں پھونکنے والے کی طرح ہے. اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھے نا، وہ جب مارتا ہے نا لوہے کو گرم کر کے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یا تو اس کے جو ہے نا وہ ذرات اڑ کے تیرے کپڑوں پہ لگ جائیں گے، وہ جل جائیں گے. اگر یہ نہ بھی جلے نا تو وہ جو گرد و غبار ہے، وہ دھوئیں کی جو بدبو ہے، وہ تو تمہیں مفت میں ملتی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ صحبت، اچھی صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال ذکر فرمائی. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے اچھے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، اور اگر بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر اچھے نہیں بن پاؤ گے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ کستوری تو کیا ہے، جس بندے کے سینے میں قرآن کا علم پڑا ہو، جس بندے کے سینے میں رب کا قرآن پڑا ہوا ہو، جس کے سینے میں رسول اللہ کے سنتوں سے پیار بھرا ہوا ہو، جس کا سینہ رسول کی سنتوں سے بھرا ہو، اس سے محبت ہو، تو اس بندے کی کستوریاں تو اس کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں، اس کے جوتوں پہ کستوریاں قربان ہو جائے. ٹھیک ہے نا، اگر ان کی صحبت اختیار کرو گے، ٹھیک ہے، جن کے سینے میں رب کا قرآن ہو، جو رب کے قرآن سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کستوریاں پھر ان کے سامنے کیا ہے. تو یہ بات ہے کہ اپنے یہ میں جتنے بھی بڑے ہیں جو باہر سنتے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کا خیال رکھا کرے، ان کے ساتھ ایک قسم کی دوستی بنا لے. جب اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھو گے تم بمنزلہ ڈرائیوروں کے ہو. جب گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سواریوں کی غلطی تھی، تقدیر الہی کا فیصلہ تو ایک طرف وہ تو ہوتا ہے، ڈرائیور سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی سبب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ڈرائیور ہیں، کل اگر بچے کوئی غلطی کریں تو پھر آپ یہ ڈرائیوروں کی غلطی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے انہیں اپنا دوست نہیں بنایا. جب آپ ان سے تعلق نہیں جوڑیں گے تو وہ غیروں کے ہاتھے چڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اغیار کے ہاتھوں میں چڑھ جائیں گے، پھر وہ جس راہ پہ چلائیں گے وہ اسی راہ پہ چلیں گے. پھر آپ گلہ کریں گے میرا بچہ میری بات نہیں سنتا. کیسے بات سنے گا کہ تو نے اسے قریب بٹھایا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی دل کی بات آپ سے کرنے کی جرت ہی نہیں کی، آپ نے وہ موقع اسے نہیں مہیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلے، یہ جو معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے،
حالات بگڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ والدین نے اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو اپنے سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہر والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو کے ساتھ ایسا تعلق جوڑے کہ وہ دل کی بات والد کو بتا سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ صحبت ہی کا تو اثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، اولاد کو مسجد لے کے آیا کرو۔ کہتے ہیں جس مسجد میں صفوں کے پیچھے بچوں کی آوازیں نہ آتی ہوں، جس مسجد میں بچوں کی آواز نہ آئے تو وہ لوگ اپنی مستقبل پر روئیں کہ ان کے مستقبل کہنے مسجد لے کے آیا کرو ساتھ۔ جب یہ مسجد آئیں گے، درس قرآن سنیں گے، نماز پڑھیں گے، اگر یہ قرآن نہ سیکھے، یہ سنت نہ سیکھے، حدیث نہ سیکھے، تو یہ جو صحبت اس نے اختیار کی ہے اس کا تو اتنا اثر ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صرف یہ جس صحبت میں بیٹھا ہے، جس مجلس میں یہ بیٹھا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہو جائیں اور وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کا کے درس دیتے ہیں، تو وہ مجمع اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ انہیں 5 انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ پہلا انعام، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2، رحمت ڈانپ لیتی ہے۔ اور نمبر 3، سکینہ ان پہ نازل ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 4، ان سے بہتر مجلس میں، یعنی اللہ ملائک کے مجلس میں ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ رب العالمین انہیں 5واں انعام دیتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ اعلان کرتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ جتنے بھی مجلس والے ہیں ان سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے بخش دیا ہے، ان کو ان کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں بندہ تو ایسے جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، ہاں تو وہ ایسے ہی مسجد میں اندر آگے کہ چلو یار فلاں بندے کے ساتھ کام ہے تو درس کے بعد پھر ان سے ملاقات کروں گا، وہ تو درس کے لیے نہیں آیا تھا، اس کا تو اپنا کام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھنے والا ایک بھی بندہ نا امید نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی اسے، ٹھیک ہے نا، وہ نا امید نہیں ہو سکتا، ہر ایک بندے کو میں نے کیا کر دیا، بخش دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور ہے شیطان انسان کا خذولا، رسوا کرنے والا ہے، خذول انسان کو برباد کر دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، دغاباز ہے۔ یہ تو انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اس کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ سب سے یہ آیت نا، آج صبح جب میں دیکھ رہا تھا نا، خدا کی قسم ڈر لگ رہا تھا کہ بھائی دنیا کی عدالت میں ہم جائیں، ٹھیک ہے نا، وکیل ہو، جج سامنے ہو، بندہ سوچتا ہے بھائی کیا ہوگا، پھر اللہ کی عدالت لگی ہو، ٹھیک ہے، اور کیس لڑنے والا ہمارے خلاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی عدالت میں، ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے بتا دیا قرآن کریم کے اندر 30 پارے قرآن، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے یہ قرآن کو میرے پیغمبر جو تیری طرف نازل ہوا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو سمجھے کہ تو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے نا، پیغمبر نے تو کوتاہی اس سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اور آگے کیا، ما انزلنا علیک القرآن علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، میرے پیغمبر میں نے یہ کتاب اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تو بیان کرے وہ مسائل اختلفوا فیہ جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اور آگے اتبع ما یوحی الیک، میرے پیغمبر تابعداری کر ما یوحی الیک، جو کتاب تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی طبیعہ عربی میں گائے کے بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے، یہ اس لیے طبیعہ کہ جب وہ گائے کا بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے، فوراً اپنی ماں کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتبع، میرے پیغمبر دنیا میں جس کے پیچھے چلنا ہے ذرا سوچ کے چلنا ہے، ہاں یہ ہمیں حکم ہے، جس کے پیچھے جس کی اقتداء کرنی ذرا سوچ کے کرنا ہے، لیکن جہاں میرا قرآن آ جائے پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً دوڑ جایا کرو، قرآن کو سینے سے لگا لیا کرو۔ جب یہ حکم ہے، یہ احکام ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آگے جب کوئی بندہ اس پہ عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی وہ قرآن کریم کو چھوڑ دے گا، پھر بھی وہ قرآن کے علاوہ کتابڑیوں کی باتیں پیش کرے گا، پھر بھی وہ قرآن کی مخالفت ہی کرے گا، تو اللہ کے رسول قیامت والے دن کھڑے ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے، وقال الرسول، اور اللہ کے رسول کہیں گے، یہ کسی اور یہودیوں کے بارے میں نہیں، اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، وقال الرسول، اور اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے اور کیس لڑیں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ قرآن تو تعویذ گنڈے کے لیے آیا ہے، قرآن تو 40ویں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو چوتھے اور جمعے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو جانوروں کے گلے میں لٹکانے کے لیے آیا ہے، قرآن تو صرف پیسہ کمانے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے قرآن کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن آیا کس لیے ہے، قرآن تو ہدایت والی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ تو صراط مستقیم ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ قرآن کس مقصد کے لیے، اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، ٹھیک ہے، ہاں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، وہ آیت کون سی قاری صاحب، ولا تتبعوا السبل، اس سے پہلے، ہاں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ قرآن صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کر جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور راستوں کی اتباع نہ کرو، اگر کرو گے تمہیں فرقوں میں تقسیم کر جائیں گے، تم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے اس قرآن والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں تقسیم نہ ہوا کرو۔ جب یہ سارے احکام دیکھ کر بھی کوئی بندہ اس سے منہ پھیر لے گا، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کیا کہیں گے، وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یا ربی، اے میرے ربا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میرے قوم والے ہیں، ان قومی، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، ان قومی، اے اللہ یہ میری قوم والے ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں، ان قومی اتخذوا، یہ میری قوم والے انہوں نے بنایا ہے، ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے تیرے اس قرآن عظیم کو پس پش ڈال دیا ہے، انہوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے نا، قرآن کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، ہاں، جو یہ آج کل، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے نبی یہ کیس لڑیں گے خلاف، کون ہوگا جو اللہ کی نبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں کہتے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں
اور اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔